الصلاۃ والسلام قرآن کی تلاوت فرماتے تھے اور آپ کو قرآن کی تلاوت سے بے پناہ محبت تھی، اور حضرات صحابہ کرام ان کی راتیں گزرتی تھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کے اندر، اور آج ہم قرآن کی تلاوت سے دور ہو گئے۔ اب تو وہ حافظ صاحب ذرا تراویحیں ہی تھوڑی سی لمبی کر دیں، وہ مولوی صاحب نے دسو ساڑھے تو گوڈے ہی نہیں رہے پیچھے جی ہیں۔ ہمارا تو جناب یہ حال ہو گیا جی، اتنا ٹائم کیا لگا دیا اس غریب نے، کو 5 منٹ زیادہ لگ گئے ہوں گے، 10 منٹ زیادہ لگ گئے ہوں گے، کوئی اس نے کو ساری رات تو نہیں لگا دی، لیکن یہ قرآن سے دوری ہے۔ اور یہی قوم ادھر دیکھ لو جناب، لائنوں میں لگ کر کھڑی ہے 3 گھنٹے، چینی جی 15 روپے سستی لب دی، ادھر نہ ان کے گھٹنے جواب دیتے ہیں، نہ جناب ان کو کوئی بیماری آ کے لگ، دھوپ پہ کھڑے ہیں اور صرف 15 روپے کا نفع سمجھ میں آتا ہے، اور 15 ارب نیکیوں کا نفع تمہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ تمہیں پتہ ہے کہ کتنی نیکیاں رمضان کے مہینے میں؟ الف لام میم، یہ 1 حرف نہیں 3 حروف ہیں، الف الگ، لام الگ، میم الگ، عام دنوں میں 10 نیکیاں، اور جب آ گیا رمضان تو یہ بڑھ گئیں 70 گنا کے حساب سے 2100 نیکیاں بنی۔ کتنی بنی جی؟ 21، 70 گنا کے ساتھ ہی ہے 21، تو 2100 نیکیاں بن گئی صرف الف لام میم کی۔ تو جس نے پورا قرآن سنا ہے ایک حافظ قرآن کے پیچھے کھڑے ہو کر بتاؤ بھی کتنے ارب نیکیاں بنی ہیں، شاید تمہارے کیلکولیٹر ہی جواب دے جائے۔ تو تمہیں یہ آخرت کا اربوں کا نفع، کروڑوں کا نفع سمجھ نہیں آتا، اور دنیا کا 10 روپے کا نفع بڑا سمجھ آتا ہے۔ وہاں جناب دھوپ میں کھڑے ہیں، لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، بوڑھے بھی کھڑے، جوان بھی کھڑے ہیں، یہاں دنیا کا نفع سمجھ آخرت کا نفع کیوں نہیں سمجھ آتا؟ تو میرے محترم سامعین، قرآن کی تلاوت کرنے کا اتنا ثواب ہے، اس کی تلاوت سننے کا اتنا ثواب ہے۔ سارا دن روزے کی مشقت برداشت کی اور شام کو کھڑے ہو کر تلاوت کے اندر، تراویح کے اندر ہم قرآن سن رہے ہیں۔ یہی تو حدیث مبارکہ میں ہے، فرمایا جس نے روزہ رکھا ایمانم و احتساباً، ثواب کی امید سے، پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ قیام کیا، قرآن سنا، تو فرمایا اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ سارے گناہوں کو دیکھ لو، 70 سال کے گناہوں کو دیکھ لو، اور 1-1.5 گھنٹہ کھڑے ہو کر قرآن سننا دیکھ لو، اتنے بڑے جرموں کو وہ میرا پروردگار ہی ہے جو صرف 1 گھنٹے کی مشقت پہ معاف کر رہا ہے۔ وہ پروردگار ہی ہے نا کہ جو 1 گھنٹے کی مشقت پہ معاف کر رہا ہے، جو روزہ رکھنے پہ معاف کر رہا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، رمضان کو بھی اپنا سفارشی بناؤ اور اللہ کے قرآن کو بھی اپنا سفارشی بناؤ۔ رمضان کے روزے رکھ کر اس کو سفارشی بناؤ، اور قرآن کی تلاوت کر کے، اس کے احکامات پہ عمل کر کے، اور تیسری بات فرمایا جو قرآن سے محبت رکھتا ہے قرآن قیامت کے دن اس کا بھی سفارشی ہے۔ اب قرآن سے محبت کون رکھتا ہے؟ جو قرآن والوں پہ خرچ کرتا ہے، جو دینی مدارس کے اوپر خرچ کرتا ہے، چونکہ اس کو قرآن سے پیار ہے، وہ چاہتا ہے یہ قرآن کے قلعے سلامت رہیں جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کا قرآن محفوظ رہے، اور یہ جو بچے پڑھ پڑھ کے اس کی حفاظت کر رہے ہیں وہ قرآن سے پیار کر رہا ہے، اس پیار کے بدلے قیامت کے دن قرآن اس کا سفارشی ہوگا۔ مجھے ایک لطیفے کے طور پر یہ ایک قصہ یاد آ گیا، تاکہ بات سمجھ آ جائے، آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک جگہ پر ایک دیہاتی ذمہ دار بچوں کے لیے نا جی، وہ مدرسوں کے بچوں کے لیے وہ جناب لے کے آتا، کبھی حلوہ، کبھی میٹھے چاول، اور کبھی جناب وہ ساگ، اور وہ روٹیاں، اور وہ بوٹیاں، اور پھر جناب لسی، وہ سر پہ اٹھائی ہوئی، اور لے کر طلباء کے پاس آ جاتا، اور طالب علموں کو آواز آ جاؤ، ساروں کو اکٹھا کرتا، پھر ان کو کہتا کھاؤ بھی، مزے مزے سے کھاؤ، تم میرے نبی کے مہمان ہو، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ مہمانان رسول ہیں، یہ حضور کے مہمان ہیں۔ ایک بزرگ جو ہے نا، وہ بڑی لوگوں کی دعوتیں کرتے تھے، ایک دن خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا اللہ کے مہمانوں کی تو روز دعوت کرتے ہو، کبھی میرے مہمانوں کو بھی کرو نا۔ آنکھ کھلی تو پوچھا بھی حضور کے مہمان کون ہے؟ بتایا کہ یہ دینی مدارس کے طلباء ہیں، یہ حفاظ ہیں، قراء ہیں، علماء ہیں، یہ سب حضور کے مہمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جناب آتا، سب کو اکٹھا کرتا، سب کو روٹیاں بوٹیاں اور وہ میٹھی چیزیں کھلاتا، کبھی کھیر لے آتا، وہ کھیر جو مولوی کھاتے ہیں نا جی، حلوہ شریف، جی وہ لے آتا جناب، جی، اور وہ بڑے مزے مزے سے کھاتے۔ تو ایک طالب علم ذرا شرارتی قسم کا تھا، اس نے اس کا نام رکھ دیا بیل، ٹگا، کہتے جی ساڈا ٹگا ویکھو کتنا کوئی چک کے لے آندا کہ وہ موجہ نہ سانو کھواندا ہے جی۔ ایک دوسرے طالب علم نے اس کے کان میں بتا دیا، چودھری صاحب آپ اتنی چیزیں لاتے ہیں، یہ جو ہمارا ساتھی ہے نا اس نے تمہارا نام ٹگا رکھا ہوا ہے، بیل رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا اچھا میں تمہارے لیے اتنا کچھ کروں اور تم میرے الٹے نام رکھو، لے ہن کھا لو پھر تسی حلوے،
کھا لو کھیرا پھر میں تو دسنا میں نے اب آنا ہی نہیں ہے. وہ ناراض ہو گیا, وہ آیا ہی نہیں. تو اب دوسرے طالب علم نے پہلے تو پکڑ کر اس کی پٹائی کی, تیری وجہ سے یہ ساری بہار ختم ہو گئی, اتنے مزے لگے ہوئے تھے, ہر جمعرات کو اتنی چیزیں لے کے آتا تھا, مزے مزے سے کھاتے تھے, اور تو نے اس کو الٹا نام رکھ دیا. وہ ناراض ہو کے چلا گیا اور یہ تیری وجہ سے ہوا. اس نے کہا میری وجہ سے نہیں ہوا, جس نے جا کے اس کو بتایا اس کی وجہ سے ہوا. پھر انہوں نے اس کو بھی پھینٹی لگائی. تو اب وہ کہتے ہیں یار وہ ان کو تو پھینٹی بھی لگا دی لیکن وہ بات تو وہیں کی وہیں رہی, وہ تو آتا نہیں, اب اس کو کیسے لائیں. ایک سمجھدار طالب علم تھا, انہوں نے کہا اللہ کے آگے دعا کرے, جس نے پہلے بھیجا تھا وہ اب بھی بھیج دے گا, کیونکہ اللہ ہی دلوں میں ڈالتا ہے, اللہ اس کو بھیجے گا. انہوں نے کہا آؤ پھر بیٹھ کے اس کے لیے دعا کرتے, یا اللہ اگر وہ کاروبار میں پریشان ہے تو اور اس کو ترقی دے دے, اس کی پریشانی ختم کر دے, بیمار ہے تو اس کو صحت دے دے, اگر ناراض ہے تو ہی اس کو ہم سے راضی کر دے. چونکہ یہ مہمانان رسول ہیں, اللہ کے راستے میں دعا قبول ہو گئی. اب ادھر بہانہ کیا بنا, وہ سویا ہوا ہے, خواب میں دیکھتا ہے کہ حشر بپا ہے. جی اللہ فرماتے ہاں جی کہاں حافظ قاری عالم ان کا نمبر آ گیا, سارے کھڑے ہو گئے, میں چلو کرو 10-10 کی سفارش. اب وہ 10-10 دیکھا رشتہ داروں میں, تو پہلے ہی مولوی اور تھے وہ سارے نکل گئے, اور یہ ٹکٹیں پکڑ کے کھڑا ہے. انہوں نے کہا دیکھو کوئی اور ادھر ادھر, یا اللہ یہ ہم سے پیار کرتا تھا, یہ مدرسے میں آتا تھا, یہ کسی نے اسی کو پکڑا, کسی نے اس کو پکڑا, اور یہ بھی بیٹھا گھبرایا ہوا دیکھ رہا ہے. اللہ پوچھتے ہاں بھی حافظوں کو رہ تو نہیں گیا. ایک کہنے لگا یا اللہ ساڈا ایک ٹگا رہ گیا, ہمارا ایک وہ بیل رہ گیا ہے. جی جب یہ بات کہی تو وہ خواب میں اٹھتا, او میں ہی بیل ہوں, میں ہی بیل ہوں, او میں ہی تمہارا ٹگا ہوں. اسی خوف کے اندر آنکھ کھل جاتی ہے, اور جناب صبح کو پھر وہ روٹیاں بوٹیاں اور وہ میٹھی چیزیں سر پہ لاد کے لے آیا, اور مدرسے میں آ کے زور سے آواز لگاتا ہے او بچوں تمہارا بیل آ گیا ہے, آجو آجو کھا لو, مزے سے کھاؤ. کسی استاد نے پوچھا ہاں بھی پہلے تو آپ تو ناراض تھے ان سے, یہ کیسے اٹھ؟ انہوں نے کہا چھوڑو بس یہ راز کی بات ہے. انہوں نے کہا نہیں بتاؤ تو صحیح. پھر اپنا خواب بتایا کہ حشر بپا ہے, اور جب سب بخشے گئے تو اللہ نے پوچھا ہاں بھی حافظ و قاریوں کو رہ تو نہیں گیا تمہارا؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ ہمارا ٹگا رہ گیا ہے, میں ٹگا ہی ہوں قیامت تک. او بچوں اپنے ٹگے کو بھی جنت میں ساتھ ہی لے جانا. تو میرے محترم سامعین, قرآن سے جو پیار کرتا ہے قرآن قیامت کے دن اس کا سفارشی بنے گا. میں ہر سال آپ سے بس ایک مرتبہ سال میں اپیل کرنی ہوتی ہے, تو اٹھو پھر کس کس نے قرآن کو اپنا سفارشی بنانا ہے کہ قیامت کے دن قرآن میری سفارش کرے. ہم قرآن کی محبت میں اپنی زکوٰۃ صدقات مدرسہ مدینۃ العلم کو حصہ دیتے ہیں, انشاءاللہ قرآن آپ کا سفارشی بنے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.